اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الكمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اللهم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فاعل لما يريد يا ذا العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من على نوره أركان عرشه يا مغيث وغثني إنك على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. وصلى الله تعالى. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. تمام دوستوں سے عرض ہے یہ درمیان میں خلا ہے اس کو پورا کریں. قریب آ جائے گا. میرے شیخ میرے مرشد تشریف فرما ہو چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا قاری اکمل شہیدی صاحب زیدہ مجدہ ان کو لینے گئے ہیں. ان کو لینے گئے ہیں. بس ان کے درمیان میں دو باتیں. ایک بات آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے. میری خوش نصیبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت. میں تو صرف درمیان کے اندر وقت کو پاس کر رہا تھا. علماء کرام آ چکے ہیں. بیان تو ان کا ہونا ہے. آپ کے امام صاحب نے حکم دیا کہ جب تک یہ ستارے یہ چمکتے چہرے جب تک نہیں آتے ہیں تو اس وقت تک آپ عوام کو تھوڑا سا جگا کے بیٹھیں. جو پیچھے بیٹھے وہ قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں. دھوپ اتنی بھی کہہ نہیں جرے بندے چھانتے بیٹھن بڑھا گئی تھے. تُسا بھی ایکتے آویں یہ میں نے صحیح تھوڑا اے دساؤ کہ جاگ دے بیٹھے ہوئے کہنا نعرہ اللہ نعرہ تکبیر
پچھلے دوستوں کی آواز کہانی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب پہلے تو سوچ تھی کہ تھوڑی سی بات کو میں لمبا کرتا، لیکن اب اور مختصر صرف ایک درویش کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محفل سجی ہوئی ہے، محدث اعظم کچوچی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہو، سبحان اللہ ہو جا، مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں، بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں، میں عشق مہکشی کے عوض کے تقدس پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور مدینے میں گئے پھر واپس آئے، کیا وجہ؟ وہاں مزہ نہیں آیا۔ کہا کہ اس جملے کو سنو کہ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں، میں عشق مہکشی کے عوض کے تقدس پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں، مدینے کی باتیں، مدینے کے چرچے، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ تو مدینے والے کی بات جگہ جگہ پہنچانے کے لیے حضور نے فرمایا اس لیے مدینے کو چھوڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک بات کہ بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل سجی ہوئی تھی جیسے آپ بیٹھے ہیں، کسی نے آ کے کان میں آ کے پوچھا کہ حضور بندہ کہاں رہے؟ بندہ ذرا بولو، بندہ کہاں رہے؟ تو جب پوچھا تو آپ نے کسی فقیر سے پوچھا کہ میاں تم بتاؤ کہ بندہ کہاں رہے؟ اس نے کہا حضور بندہ کہاں رہے؟ بندہ تو مسجد میں رہے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، تو بندے کو مسجد میں رہا جائے۔ تو آپ نے فرمایا مسجد میں بھی نہ رہو، مسجد میں بھی نہ رہا۔ اب دوسرے نے کہا کہ دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ کہ کہاں رہے بندہ؟ کہا حضور پھر صحرا میں رہے، دریا کے قریب رہے، وہاں خاموشی ہے، وہاں عبادت کا مزہ آئے گا۔ کہا کہ وہاں بھی نہ رہو۔ تیسرے نے کہا حضور پھر باغ میں رہے، جہاں پھل ہے، جہاں خوشبو ہے، پھولوں کی خوشبو ہے اور پرندوں کی چہچہا ہے، پھر بندہ وہاں رہے۔ تو فرمایا وہاں بھی نہ رہو۔ توجہ ہے؟ تو ایک دیوانے نے کہا کہ حضور پھر بندہ حرم میں رہے، مکے میں رہے؟ کہا کہ نہ، بندہ مکے میں بھی نہ رہے۔ مکے میں بھی کیوں؟ پتا چلا صوفی جو ہوتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت نہیں، دریا کے صحرا میں بھی نہیں، باغ میں بھی نہیں، تو پھر حرم میں رہے؟ کہا کہ نہیں، حرم بھی بند ہوتا ہے۔ وہ بزرگ آگے تک دیکھ رہے تھے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ کروڑا سمیت کے حرم کو بھی بن جائیں گے، تو ہم سمجھے کہ حرم میں بھی نہ رہو۔ کہا حضور پھر کہاں رہے؟ کہا میں بتاتا ہوں، حرم میں بھی نہ رہو، مسجد میں نہ رہو، دریا میں نہ رہو، باغ میں نہ رہو، کہا جگہ میں بتاتا ہوں وہاں رہو۔ کہا یا دل میں رہو، یا نظر میں رہو، یا دعا میں رہو۔ یا دل میں رہو
نظر میں رہو اور یا دعا میں رہو. اور جو دعا میں رہتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے, اور جو نظر میں رہتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے, جو دل میں رہتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. اس لیے صحابہ کرام حضور کے دل میں بھی رہتے تھے. ایک دن کا کہ حضور نے فرمایا بار بار ملاقات نہ کیا کرو, بار بار نہ آیا کرو, یعنی تھوڑا دیر بعد ملاقات کیا کرو. اور پھر ابو بکر آئے, ظہر میں آئے چلے گئے, عصر میں آئے چلے گئے, مغرب میں آئے. حضور نے فرمایا انس اے بلال آج صدیق نہیں آئے؟ کہا حضور وہ آئے تھے چلے گئے. کہا انہیں ابھی آنا آئے تو بٹھا کے رکھنا. جب بٹھا دیا تو حضور نے فرمایا تم آئے پھر چلے گئے. کہا حضور آپ نے تو فرمایا کہ دیر بعد ملاقات کیا کرو. فرمایا ہم نے دوسروں کے لیے کہا تھا کیونکہ تم ہمارے دل میں رہتے ہو. تو اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو دل والا بندہ ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں وقت نماز پڑھنے آئیں امام کی نظروں میں رہیں گے کہ نہیں؟ اور پھر جب آپ پانچوں وقت نماز پڑھتے پڑھتے کبھی نہ آئیں تو پھر دل کی کیفیت چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ دل سے اسے یاد کیا جائے گا کہ وہ آیا نہیں ہے, اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا اگر اسے پتہ نہ ہوا تو پھر وہ مرشد, وہ شیخ, وہ استاد کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ نظر میں بھی تھا, یہ دل میں بھی تھا. اب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت بھی کر دیتا. تو یہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ تین جگہ ہیں کہ ان میں رہا کرو. مرشد کے قریب بیٹھو گے, نظر میں رہو گے تو پھٹکو گے نہیں, قریب بیٹھو گے پھٹکو گے نہیں. جب نظر میں نہیں رہو گے دور ہو جاؤ گے پھر بھٹکنا تمہارے لیے جو ہے نا آسان ہو جائے گا. لہذا مرشد سے جڑ کے رہو, ان کی نظر میں رہو, اور جب نظر میں زیادہ رہو گے تو پھر دل میں خود بخود اتر جاؤ گے, اور دل میں جب اتر جاؤ گے تو پھر دعا میں بندہ آسانی سے آ جاتا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو اسی حوالے سے اسی بات سے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نماز کی طرف لے آؤ, اور یہ دل اور یہ نظر اور یہ دعا جو ہے اصل ہی نظر ہے. نظر سے سب کچھ ہوتا ہے. جس نے اپنی نظر کو پاک کر لیا, جس نے اپنی نظر کو جو ہے نا سیف کر لیا, اس کی ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. اور میں اپنے حضرت علامہ مولانا اکمل سعیدی صاحب کا جو ہے نا ممنوع ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا. اور میں کوئی عالم تو نہیں, بس وہ آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب حضرت یہ نئی تشریف لائے تھے کہ ان کے درمیان تاکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر نہ رہے یا آپ کی آنکھیں کھلی رہے, تاکہ آنے والا چہرہ, آنے والی گفتگو, کیونکہ وہ علم سے بھری ہوتی ہے, تاکہ جب وہ گفتگو کرے وہ گفتگو ضائع نہ ہو بلکہ دل جیسے میں نے کہا کھلا ہوا ہوگا. وہ جو کہیں گے وہ دل میں اترتی جائے گا.